میں نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھا جائے کہ جہاں اسلام آیا وہاں پر عورت کی کیا حالت تھی۔ اگر سب کے اندر دیکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسلام جب آیا تو عورت کی کیا حیثیت تھی، کیا اس کا مقام تھا، کیا اس کا مرتبہ تھا، یہ ہم آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کے سسرال کے لوگ اس سے یا تو زبردستی شادی کر لیتے، کوئی فرد زبردستی شادی کر لیا کرتا تھا، یا اس کے سسرال کے لوگ اس کی کسی دوسرے سے جس سے چاہتے شادی کرا دیتے تھے زبردستی، یا پھر اسے قید رکھا کرتے تھے، قید و بند کی زندگی گزارتی تھی، نہ اس کی شادی کرتے نہ شادی کراتے، اور اسی طریقے سے اس کو مجبور کر کے رکھتے تھے۔ یہ عورت کی حالت تھی جب اسلام آیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منع کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث ہو جاؤ۔ عورتوں کے یہ زبردستی وارث بن جاتے تھے، اس کے مالک ہو جاتے تھے، چاہتے تو زبردستی شادی کر لیتا ان میں کا کوئی فرد، یا کسی سے شادی کرا دیتا، یا اس کو قید کر کے ویسے ہی رکھتے تھے اور اس کی نہ شادی کرتے نہ شادی کراتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا۔ عورت کو وراثت میں بانٹنے کی بات نہیں کہی کہ عورت کو بانٹ لیا جائے، عورت کو وراثت میں حق دے دیا اسلام نے، اس کو اسلام نے عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ عطا کیا ایک عورت کو اسلام نے، اور اس کے حقوق متعین کر دیے۔ جب اس کا شوہر مرے گا اس کو کتنا حصہ ملے گا، جب اس کا بیٹا مرے گا ایک عورت کا تو اسے کتنا حصہ ملے گا، اس کے والد کا انتقال ہوگا تو اسے کتنا ملے گا ایک عورت کو، اسلام نے اس کے حق متعین کر دیے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہوا پھر بھی شوہر کے مال میں سے بھی عورت کو ملے گا، اس کے عورت کے والد کا انتقال ہوا تو اس میں سے بھی اس کو ملے گا، اگر عورت کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس میں سے بھی بیٹے کے مال میں سے بھی عورت کو ملتا ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو محروم کیا جاتا تھا وراثت میں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عورت تو جہیز لے کر چلی گئی، اس نے تو جہیز میں اتنا مال لے لیا، اب اسے کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے؟ عورت جہیز میں لے کے چلی گئی، لڑکی جہیز میں لے کے چلی گئی، بہن جہیز میں لے کے چلی گئی، اب اسے کیا دینا ہے؟ اب اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا۔ نہیں، اسلام نے جو متعین کیا وہ ہمیں دینا ہے۔ اسلام نے عورت کو، بیٹی کو یا بہن کو جو بھی دینے کی بات کہی وہ ہمیں دینا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ جہیز جو دیا جاتا ہے یہ دینا ضروری نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے میں جہیز کی بحث کو چھوڑتا ہوں۔ اسلام نے جو متعین کیا ہے عورت کے لیے وہ ہمیں دینا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ باپ یہ کہے میں نے بیٹی سے پوچھا تھا تو بیٹی نے کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے، بھائی یہ کہے کہ ہم نے بہنوں سے پوچھ لیا تھا، بہنوں نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، پوچھنے والی بات کہاں سے آئی اسلام میں؟ اسلام تو پوچھنے والی بات ہی نہیں کہتا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے، اسلام تو یہ کہتا ہے اس کا جو حصہ ہے اسے دے دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ باپ سے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو بیٹیاں لیں گی یا نہیں لیں گی، یا اگر والد کا انتقال ہو گیا تھا بھائی وغیرہ ہیں تو بھائیوں سے یہ نہیں کہتا کہ پوچھ لو کہ اپنے باپ کے مال میں سے بہن لے گی کہ نہیں لے گی۔ اسلام نے اس بات کو درست ہی نہیں قرار دیا، آپ کو اس کا حصہ نکالنا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہے، وہ اس کا حق ہے، اسے لینا ہے، نہیں لیتی بعد میں اس کے حوالے کر دیجیے، آپ اس کے رجسٹری اس کے نام کر دیجیے، نہیں لیتی ہے واپس کر دیتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پوچھنے والی بات نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ اگر کسی نے عورت کو مقام دیا، یہ مرتبہ دیا ہے تو اسلام نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے عورت کو۔ اور کیا حالت تھی عورت کی؟ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب عورت لڑکی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھا، بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا قیامت کے دن اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے یہ سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا؟ تو وہ عورت، وہ بچی اس وقت کیا بتائے گی؟
کیوں اس سے سوال کیا جائے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ تو معصوم سی بچی تھی، وہ تو اس سے پوچھنا چاہیے جس نے اسے زندہ دفن کیا تھا، جو مجرم تھا، اس بچی سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ تو یہ جان لیجئے، انسان کو جب کسی سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، اگر مجرم سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے تو وہ مجرم سے نہیں پوچھتا، بلکہ جس کے اوپر ظلم ہوا اس سے پوچھتا ہے کہ تم پر ایسا ظلم کیوں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم سے نفرت کی وجہ سے اس سے پوچھنا گوارا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنی نفرت کرے گا ایسے انسان سے جس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو اس بچی سے پوچھے گا جسے زندہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا اور منع کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ آج کے دور میں وہی ہم پر اعتراض بھی کر رہے ہیں جو لوگ خود بچیوں کو آج زندہ دفن کرنے کا انتظام کر چکے ہیں، وہی لوگ آج ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسلام نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے، زندہ مارنے سے منع کیا، اسے حرام قرار دیا، اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انہوں نے ہی وہ مشینیں ایجاد کی، انہوں نے ہی وہ سامان ایجاد کیے جس سے آج بچی کا رحم مادر میں پتہ لگا لیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بچی ہے، اور لوگ اس بچی کو مار دیتے ہیں رحم مادر کے اندر ہی۔ یہ انتظام اگر کسی نے کیا تو وہی انتظام کرنے والے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسلام نے بچی پر ظلم کیا ہے۔ اسلام نے بچی پر ظلم نہیں کیا۔